یاد رکھنی ہوگی کہ ورلڈ سپیڈ ریکارڈ ہولڈر شعیب اختر ایک اب نارمل باڈی سٹرکچر کے مالک تھے۔ اب سپیڈ کا انٹرنیشنل بینچ مارک اتنا ہائی ہے کہ کسی عام فاسٹ بولر کے بس کی بات نہیں۔ ایسی کون سی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی سپیڈ سے کیسے بولنگ کیا کرتے تھے؟ آپ کے جنون کی انتہا کتنی ہے، اب یہ دیکھنا۔ السلام علیکم، ایوب کرکٹ ٹپس میں آپ کا میزبان ایوب خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر پر فالو بھی کریں۔ تیزی اور جدت کے اس دور میں کرکٹ کے میدانوں میں ہر فاسٹ بولر اپنی بالنگ پیس کو تیز سے تیز تر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر فاسٹ بولر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیس بڑھانے کے لیے ہر وہ ٹپ اور ٹرکس کو لازمی اپلائی کریں جس سے ان کی بالنگ سپیڈ میں اضافہ ہو۔ بالنگ پیس بڑھانے کا یہ جنون جو کم ہی نہیں ہو رہا بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا، جہاں تک کہ چھوٹے سے بچے سے لے کر پروفیشنل کرکٹر اور انٹرنیشنل کرکٹر پیس بڑھانے کے اس جنون میں دن رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ سپیڈ کا انٹرنیشنل بینچ مارک اتنا ہائی ہے کہ کسی عام فاسٹ بولر کے بس کی بات نہیں۔ فاسٹ بولنگ ہو اور سپیڈ بڑھانے کا جنون ہو تو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر سپیڈ سٹار شعیب اختر کا نام نہ لیا جائے تو سپیڈ بڑھانے کی یہ سٹوری ادھوری رہ جائے۔ شعیب اختر میں ایسا کیا تھا کہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہ بن سکا کہ ان کی سپیڈ کا ریکارڈ توڑنا تو دور کی بات، ان کی سپیڈ کے قریب بھی نہ پہنچ پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شعیب اختر میں ایسی کون سی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی سپیڈ سے کیسے بولنگ کیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کو جاننے سے پہلے ایز اے فاسٹ بولر ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سپیڈ ہے کیا اور سپیڈ کسے کہتے ہیں اور سپیڈ کب اور کیسے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تمام ینگ فاسٹ بولر کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ورلڈ سپیڈ ریکارڈ ہولڈر شعیب اختر ایک اب نارمل باڈی سٹرکچر کے مالک تھے۔ اب اگر ہم فزکس کے اصول کے مطابق اس بات کا جائزہ لیں کہ ایک فلیٹ فوٹڈ اب نارمل باڈی سٹرکچر رکھنے والا انسان جس کا بھاگنا تو دور بلکہ صحیح چلنا بھی دشوار ہو، اور وہی انسان اتنی تیز بھاگتے ہوئے تیز بولنگ کرتا ہوا بالنگ سپیڈ سٹار بنو، اور اس کے لیے میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ یہ ایک خدائی معجزے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیں، معجزے روز روز نہیں ہوا کرتے۔ تو اب ہم سپیڈ کے اس میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ سپیڈ کے اس بنیادی میتھڈ کو نہیں جانیں گے تب تک نہ تو آپ اپنی پیس بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی پاور کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سپیڈ چاہے بھاگنے کی ہو یا بال پھینکنے کی، یہ ہر فاسٹ بولر کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس اس کو عملی طور پر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ پیس بڑھانے کے اس میتھڈ کو پریشر آف فورس کہتے ہیں۔ پیس بڑھانے کے اس عمل کو عملی طور پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک فاسٹ بولر کی پیس اس کے پاؤں کے ناخن سے شروع ہو کر اس کے ہاتھ کے ناخن پر آ کر مکمل ہوتی ہے، اس سے وہ اپنی بال پھینکنے کے لیے گرپ کرتا ہے۔ یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہیں جو پیس کے اس فارمولے کو جانچنے اور پیس بڑھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بالنگ کی پیس پچ کے کس ایریے سے کس ایریے تک ماپی جاتی ہے؟ پیس اصل میں آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بال پر آپ کی مضبوط گرپ کی طاقت ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے بالنگ ایکشن کے تھرو اسے پچ پر کتنی فورس سے ہٹ کرتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑی گئی بال جب آپ اپنے ایکشن کے تحت پوری فورس سے پچ پر ہٹ کرتے ہیں تو وہ رفتار آپ کی بالنگ پیس کہلاتی ہے۔ یہاں ایک سادہ سی بات سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ دور سے بھاگ کر آئیں گے تو ہی آپ کی بال کی پیس تیز ہو، بلکہ اس کا تعلق بال کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اپنے بالنگ ایکشن کے تھرو اپنی بالنگ آرم روٹیشن کو تیز کرتے ہوئے وہ فورس پیدا کرنا جس سے آپ کی سپیڈ بڑھ جائے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ سپیڈ بڑھانے میں عملی رول کس کا ہے، یا وہ کون سا فیکٹر ہے جس سے سپیڈ بڑھانے میں مدد مل سکے۔
पेस बढ़ाने के लिए यही वो बुनियादी बातें हैं जो अक्सर यंगस्टर फास्ट बॉलर पूछना चाह रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने के इस अमल के लिए आपकी बॉल पे ग्रिप का मजबूत होना और टेक्निकल तौर पर आपके बॉलिंग एक्शन की आर्म रोटेशन का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो एक बात याद रखें, पेस बढ़ाना आसान होता है, लेकिन एक फास्ट बॉलर के लिए पेस को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होता है। अक्सर औकात आपने फास्ट बॉलर को देखा होगा कि एक ओवर में 6 की 6 बॉल उसकी एक पेस में नहीं गिरती। और डियर यंगस्टर फास्ट बॉलर, पेस बढ़ाने के इस अमल में आपके जुनून की इंतहा कितनी है, अब ये देखना है। अपनी पेस को बढ़ाते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। जैसे जैसे आपकी पेस बढ़नी चाहिए, वैसे वैसे मेरे सब्सक्राइबर बनने चाहिए।